کی بات پہ آتا ہوں. مجھے آیت یاد نہیں ہے, مجھے یقین ہے میں آپ کو بتاؤں گا, آپ آیت نکال لیں گے وہ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ ان کے مرد حضرات اپنی عورتوں کو جو پردہ کرواتے ہیں وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. یہ غلط ہے, یہ نہیں کر سکتے. وہ عورت خود کرے تو صحیح ہے. جب بھی کوئی چیز فورس کی جائے گی, چاہے وہ اس کا شوہر کرے, چاہے اس کا بھائی کرے, چاہے اس کا بیٹا کرے, وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو پرسنل معاملہ اس وقت ہے جب وہ عورت خود چاہے ایسا کرنا. اگر وہ دیکھیے احمر بھائی, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی یہ ہر معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے. ایسا نہیں ہے ہر مرد چاہتا ہے اپنی عورت پہ کنٹرول نہیں, ہر رکھنا. مرد ایسا نہیں چاہتا. نہیں رضا نہیں, صاحب, آپ کو یہ یہ بالکل, لگتا ہے یا ایسا. تو آپ معاشرے میں زیادہ رہتے نہیں نہیں, ہے. میں جس آپ معاشرے میں رہتا کہیں ہوں وہاں بھی, پہ ایسا نہیں ہوتا, آپ اور یہ ایسا نہیں ہوتا. میں نہیں آپ چاہتا اپنی کہیں بیوی بھی, کے لیے. میں آپ کو سچائی میں اپنے بتا رہا گھر کی ہوں. عورتوں دیکھیں کے لیے نہیں سنیں, چاہتا میں جناب. کوئی, آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں, ہر نہیں مرد اپنی نہیں, آپ عورت غلط کو کہہ رہے ہیں کنٹرول حضرت, ایسا کرتا نہیں ہے. ہوتا. کسی معاشرے میں ایسا ایسا نہیں ہوتا ہوتا. ہے سر, ایسا رضا ہوتا ہے. صاحب آپ کو میجورٹی نمبر میں آپ کو یہ اوور ملتے ہیں. اسٹاپ نہ کریں. اچھا, اب آخری بات یہ سچ والا جی, کہ وہ قرآن کی آیت جو ہے حجاب کے لیے, جیسے پردہ مسلمان کہتے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے؟ بڑی سمپل سی ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ وہ عورتیں پہچان لی جائیں. در حقیقت مسلمانوں میں جب یہ بات کی گئی, تو اگر آپ اس آیت کو پڑھیں سچ والا صاحب, مجھے آیت کا نمبر یاد نہیں ہے, جس میں کہا گیا کہ جلباب ڈالنے ہو تاکہ وہ پہچان لی جائیں. آپ کو یہ آیت یاد آئی؟ یہ سورہ احزاب کی یہ 33.59 نکالیے. اچھا, امید بھائی نکال لیجیے ذرا یہ امید آیت. نکالیے. بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے یہ. جی اور ہاں, سچ والا صاحب, آپ اس کا اچھا خاصا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں. جی ہاں, اس آیت میں آپ دیکھیں, آپ ان مومنین کو بتائیے کہ در حقیقت, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں یہ مثال دوں گا, اس کے بعد سچ والا آپ اس کو بتائیے گا اس آیت کا مطلب. جو میں بتا رہا ہوں وہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اپنے گھر کی عورتوں سے, سچ والا صاحب, کہ میں ایک بہت ہی کمینہ انسان ہوں. میں باہر جا کے عورتوں کو چھیڑتا ہوں, لیکن میں نے اپنی گھر کی عورتوں کو کہا ہوا ہے کہ تم جب باہر نکلو گی نا, تو تم سفید رنگ کا برقع پہنو گی, تاکہ مجھے پتا ہو کہ برقعے کے پیچھے میری بیوی, میری بہن, میری ماں ہے, تو میں چھیڑوں گا نہیں اس کو. یعنی یہ پہچان ہے میری. تو اور عورتیں جو ہیں وہ کالا پہنے ہوئے یا کوئی اور کلر پہنے ہوئے, میں ان کو چھیڑ رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ میری گھر کی نہیں ہے. میں نے اپنی عورتوں کو بتا دیا کہ یہ پہننا تاکہ پہچان لوں تمہیں. یہ ایگزیکٹلی اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اب آپ اس آیت کو بتائیے ذرا, اور اس کا پوسٹ مارٹم کریں. ہاں, دیکھیے کہ یہ سورہ احزاب کی 59ویں آیت ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی, اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ ڈال لیں اپنے اوپر ایک کوئی چادر جیسی. اچھا, یہ کیوں ڈالیں؟ یہ اس کے بعد والا جملہ اس کی پوری طرح سے تشریح کر رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ یہ کیوں ڈالنا چاہیے اس طرح سے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین, یہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو کسی قسم کی تکلیف یا دکھ یا پھر جو ہے ان کو چھیڑا نہ جائے, ان کو چھیڑا نہ جائے. اب دیکھیے ایگزیکٹلی بات یہی ہے. بھائی دیکھیں, اب آپ نے جو مثال دی, اب ظاہر بات ہے اسی مثال کو میں دہرانا نہیں چاہتا. اب جو مومنین اگر واقعی کچھ اشارہ سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ یعنی عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, اگر وہ واقعی اشارے کی زبان سمجھ سکتے ہیں, اور آپ نے جو بات کہی, جو مثال دی, ایگزیکٹلی وہ مثال اس آیت پر فٹ بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے, اب اگر مومنین اس طرح سے کرتی ہیں تو یہ دراصل ایک پرماننٹ کوئی حکم نہیں ہے قرآن کا. قرآن کا یہ حکم ہرگز نہیں ہے. یہ صرف ایک کوئی ایسے حالات میں جہاں پر ان کو جو ہے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے, اور دوسری خواتین تو کچھ اور کر رہی ہیں, کیونکہ میری خواتین کو مجھے نہیں چھیڑنا ہے, تو میں اپنی خواتین کو یہ کہوں گا کہ تم ایسے بن کر, تم اس طرح کا لباس یا اس طرح کا انداز جو ہے اپناؤ, تاکہ میں تم کو پہچان لوں اور میں تم کو نہ چھیڑوں. لیکن میں چونکہ دوسروں کو تو مجھے چھیڑنا ہے, بالکل دوسروں کو تو مجھے چھیڑنا ہے. بات ایگزیکٹ یہاں یہی ہو رہی ہے. اچھا, اب میں جو ہے میں مومنین کرام سے ایک بات یہ کہوں گا, قرآن میں اگر واقعی جسے آپ پردہ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا حکم ضرور آیا ہے, لیکن وہ کس انداز میں آیا ہے. دیکھیں امیت, آپ ایسا کریں 24/31 نکالیے.
اچھا، یہ سورت النور ہے، اس میں جو بات آئی ہے، اس سے پہلی والی آیت میں تو جو ہے وہ جو مسلمان مرد ہیں ان کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ کہہ دو یعنی مومنین سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ مسلمان خواتین کے لیے دو اور باتوں کا اس میں اضافہ کیا گیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. یہ تو خیر بات کی باتیں ہیں، وہ ایک دوسری ڈیٹیل یہاں بیان کی جا رہی ہے. اصل جو حکم ہے کہ یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. یہ جو ہے یہ اصل میں یہ چار باتیں مومنات کے لیے، جو مسلم خواتین ہیں ان کے لیے قرآن کا لکھنے والا ہمیں بتاتا ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ وہ جسے برقع یا جسے آپ حجاب یا جسے عبایا یا جس طرح جتنے نام ہیں، یہ اس طرح کی باتیں قرآن میں نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ڈریس کوڈ ہونا چاہیے مومنین کا، کیونکہ یہ باقاعدہ مومنات سے یہ بات کی گئی ہے، بھئی ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا نیچے لیں امیت، تھوڑا نیچے لیجیے. نہیں میرا کہنے کا مطلب وہ یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے نا، میں اوپر ہی، ہاں بس ہاں بس کہ مومنات کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ دو باتیں انتہائی اہم ہیں، بنیادی نوعیت کی ہیں. کہ اگر مثال کے طور پر اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ بھئی ان کی نگاہوں میں جو ہے شرم حیا ہونی چاہیے، وہ اس طرح سے بے حیائی والی ان کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے. یہ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہی بات مومنین کے لیے بھی ہے، یہی بات مومنات کے لیے بھی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو زینت ہے، ظاہر بات ہے کہ جو ہے اگر وہ جو بھی اس طرح کی جو ایسا جو ہے ان کا لباس ہے کہ اس کے ان کا جو ہے جیسا گلا ہے یا پھر جو ہے ان کا اور دوسرا حصہ جو ہے جسم کا ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے کسی اور کو وہ نظر نہیں آنا چاہیے. صرف جو ہے اگر جو باتیں ظاہر ہو جائیں، مثال کے طور پر یعنی ہاتھ کا کچھ حصہ ہے، پیر کا کچھ حصہ ہے یا چہرہ ہے، یہ اگر یہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس پر قرآن کے لکھنے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد یعنی وہ ایک ایسی جو ہے کوئی ایسی دوپٹہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے سینے کے یا اپنے جسم کے ابھار کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، یہ اگر یہ مسلم خواتین اپنے جسم پر ڈال لیتی ہیں تو قرآن کا جو اصل حکم ہے یہ پورا ہو گیا. قرآن کا جو اصل حکم ہے وہ پورا ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے، ایک ایسے سماج، ایک ایسے جو ہے ملک میں رہتی ہیں، ہم رہتے ہیں جہاں پر مختلف جو ہے سوچ رکھنے والے، لیکن اس کے باوجود ظاہر بات ہے یہاں ہندو خواتین بھی ہیں، سکھ خواتین بھی ہیں، اور جو ہے کرسچین خواتین بھی ہیں، انہی میں مسلم خواتین بھی ہیں. تو کیا یہ مسلمانوں کے علاوہ جتنی خواتین اس ملک میں رہتی ہیں کیا وہ بالکل یعنی یوں سمجھیے کہ برہنہ ہو کر بالکل ننگی ہو کر پھر رہی ہیں؟ کیا مطلب ہے ان کا؟ کیا وہ جو ہے اگر وہ برقع یا پھر حجاب جسے یہ کہتے ہیں اگر نہیں کرتی تو وہ بالکل بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، دوسری خواتین بے حیا ہیں؟ یعنی یہ مسلمان خواتین آخر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ بھئی جسے آپ اللہ کی کتاب سمجھتی ہو اس میں تو صرف اتنا کہا گیا آپ کو. یہ ساری باتیں غیر ضروری اپنے اوپر جو لاد رہی ہیں اور اس کے لیے مرو کی کیفیت ہو رہی ہے، یہ سب ساری باتیں آخر کہاں سے لائی آپ لوگوں نے؟ کہاں سے؟ کیا بنیاد ہے ان کی؟ ان باتوں کی بنیاد ہے کیا آخر؟ جی جناب، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. جو مومنات ہیں یا جو مومنین ہیں جو سن رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے سامنے قرآن کی جو اصل بات ہے، قرآن کا جو اصل بیان ہے یہ سامنے آ گیا. السلام علیکم شاہ جی. جی جناب.
جی کیسے ہیں اچھا سچ بولا جی، میں ہمارے خود فیملی میں 2-3 ایسے گھر ہیں جو بالکل گلوز بھی پہنتی ہیں اور وہ کسی غیر مرد کے سامنے جاتی بھی نہیں ہے، یعنی کہ اتنی سختی رکھی ہوئی ہے کہ بس صرف بھائی سے بات کرنی ہے اور خامن سے اور باپ سے اور اس طرح. اچھا میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں کہ جیسے اب عمرہ اور حج میں یہاں پر میں ایک جملہ یہ میں کہہ دوں کہ اگر جن خواتین کی آپ یہاں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، میں پرسنلی میرا ان سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اگر وہ کر رہی ہیں تو ان کا معاملہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کم سے کم اتنی نالج ہونی چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، جو کچھ وہ کر رہی ہیں کیا قرآن اس کو انڈورس کر رہا ہے. اب اصل میں ہوتا یہ ہے ہماری خواتین کی، ان کی میجورٹی کچھ بھی نہیں جانتی، ان کی اپنی سیلف اسٹڈی کچھ نہیں ہوتی. یہ صرف ان کو جو بتا دیا گیا وہ اس پر جو ہے عمل کر رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ ہے سر اصل خواتین کا معاملہ. یہ جو عمرہ اور حج میں تو بالکل یہ پردہ نہیں ہوتا. ہلو میرفا جی ایک سیکنڈ. سچوالا جی 4251 میں یہ بول رہے کہ اللہ خود حجاب میں بیٹھا ہے، تو خواتینیں کیا چیز ہے؟ ہاں اصل میں پورے قرآن میں لفظ حجاب جسے کہتے ہیں، وہ لفظ حجاب جس کو لے کر یہ سارا جو ہے تماشا کھڑا کیا گیا، اور پھر جو ہے اس کو لے کر اتنی جو ہے جہالت، اتنی جو ہے نادانی جو ہے میں مبتلا ہیں مسلمان خواتین. تو اصل میں یہ لفظ حجاب قرآن میں کم سے کم 6, 7 یا 8 جگہوں پر آیا ہے. یہ لفظ جو ہے 7 یا 8 جگہوں پر آیا ہے، لیکن جس معنی میں مسلمان سمجھتے ہیں اس معنی میں پورے قرآن میں کہیں بھی اس معنی میں جو ہے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ حجاب ایک جس جگہ استعمال ہوا ہے، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی گویا پردے میں ہے. پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ. پردہ اٹھ گیا تو پھر راز کھل جائے گا. بھئی یہ کہ اللہ بھی پردہ، بھئی اللہ کس سے پردہ کر رہا ہے؟ بھئی اس کو کون چھیڑ رہا ہے؟ اللہ کو حیا بہت آتی ہے. صرف عثمان جو تھے ان کے برابر کی حیا تھی، ورنہ تو اللہ سب سے زیادہ حیا والا ہے، اس لیے شرم آتی ہے. اب بھئی دیکھیں کہ ان کو یعنی اگر حجاب کا وہی معنی ہے تو یہاں پر ایگزیکٹلی ورائی حجاب جو لفظ آیا ہے، تو اللہ بھی گویا پردے میں ہے، پردے کے پیچھے ہے. تو اللہ کو کون چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ کون چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے؟ ابھی وہ پردے میں کیوں ہے؟ سچوالا صاحب میں ایک بات کہوں گا پھر میں چلوں گا. بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. امید بھائی آپ کا بھی شکریہ. صرف 2 باتیں آپ سے کہنی سچوالا صاحب اور آداب جناب اسٹروم پائلٹ صاحب. سوری آپ کو دیکھا تھا میں نے. تو کہنا یہ تھا آپ سے کہ ایک تو مجھے آپ سے ایک آیت بات کرنا تھی، ابھی نہیں کروں گا، وہ یہ موضوع نہیں ہے. وہ ہے سورہ احزاب کی آیت 50. اس پہ پھر کئی بات کریں گے. لیکن ایک اور بات مجھے آپ کو بتانا تھی. امت بھائی آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا اور سچوالا صاحب کو بتائیے گا. سچوالا صاحب ایک ویب سائٹ ہے noonquran.com کے نام سے. نون NUN نون جو نون ہوتا ہے لفظ noonquran.com، وہ عربک میں ہی ہے اور کچھ سعودیہ کی ہے، کہیں مڈل ایسٹ کی کہیں کی ویب سائٹ ہے. وہ اس پہ آپ ضرور جائیے گا، اور اگر آپ کھول سکیں امت بھائی جب بھی موقع ملے، اس پہ تمام جو یہ اختلاف القراءات کے بہت کچھ ہے. اچھا عربک میں وہ تو میں کوشش کر کے پڑھ نہیں پاتا ہوں، تھوڑا کچھ نکال لیتا ہوں، لیکن آپ تو آف کورس سمجھ جائیں گے اس کو. اس میں بہت انٹرسٹنگ تمام قراءات موجود ہیں اور ہر چیز موجود ہے. آپ اس کو دیکھیے اور کبھی اس پہ بات کریں. مطلب میں تو اس کو پڑھ نہیں پاتا اس سائٹ کو. آپ سے کبھی موقع ہو تو میں آؤں گا، ہم اس پہ بات کریں گے. ویری انٹرسٹنگ. مجھے یقین ہے کہ ہمیں بہت ایک اچھی گفتگو سننے کو ملے گی. جی بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ امت بھائی، آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. سچوالا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو. سچوالا جی یہ جو عمرہ اور حج ہے اس میں کیوں نہیں پڑتا؟ اب اصل میں بات یہ ہے کہ جس عمل کو مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے ان کی اللہ کا حکم ہے، اور پھر جو ہے یہ بالکل جس طرح سے یہ اپناتے ہیں، اصل میں یہ سراسر غیر فطری جو ہے یہ حرکت ہے. یہ جو کچھ کرتے ہیں نا مومنات، یہ غیر فطری ہے. اور جو غیر فطری جو بھی عمل ہوگا نا، کہیں نہ کہیں وہ اس میں خود یہ پھنس جاتے ہیں.
आप समझे, इतना क्योंकि इतना बड़ा इंसान फितरत से झगड़ा कर कर जो है वो कभी चैन से नहीं रह सकता। और जिस अमल को ये लोग पर्दा समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये उनके कुरान का हुक्म है, दरअसल ये गैर फितरी अमल है, ये इसका ताल्लुक फितरत से नहीं है। मैं और कहना हज में चाह भी रहा हूँ कि हाँ जाहिर बात है वो नहीं कर सकते ना, नहीं हज कर में भी सकते। नहीं है। जी हाँ, नहीं कर सकते। आप पर्दा करके आप हज या उम्रा दोनों नहीं कर सकते आप। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही और बात। और ये देखिए हमारे यहाँ या मतलब कि पाकिस्तान इंडिया में इतनी ज्यादा वो टोपी और पगड़ियां बहुत कुछ पहनते हैं ऊपर, लेकिन हज और उम्रे में दोनों ही नहीं, मतलब कि आप टोपी नहीं पहन सकते, सर को नंगा रखना है। जी हाँ, जी हाँ, जी सही बात है जी। और कुछ कहेंगे आप? नहीं सर। अच्छा स्ट्रॉन्ग बैलेंस चलिए, क्या हाल है जी आपका, ठीक है आप? अच्छा चलें, कोई कौन और सा जो है म्यूट मोहन ठीक भाई हैं ठीक वो है ले सर, लें। जी हेलो। थैंक यू जी। हाँ जी सलाम भाई, सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, सबको आदाब बस पैनल में। शुक्र, जी ठीक आदाब। है सर, थैंक यू जी टाइम देने का। ओके सर, वेलकम वेलकम सर। जान भाई साहब तशरीफ लाए हैं। जी मोहतरम, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं जान भाई साहब? बात करें भाईजान। क्या हो गया आपको जान भाई? क्या हो गया यार जो है? आवाज नहीं आ रही शायद। अपना माइक तो ठीक करके आ जाया करें ना भाई, यहाँ आपको मौका मिलता है, अपनी बात आप कर सकते हैं। देखें, ये अपना मौका खुद अपने हाथों से गंवा देते हैं। जी हम तो इनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जो है मौका देते हैं ताकि वो अपनी बात खुलकर बयान करें और हमें भी समझाएं, और फिर जो है जो दूसरे लोग यहाँ मौजूद हैं उनके लिए भी कुछ जो है सच्चाई सामने आए। हम तो सवाल करते हैं आम तौर पर। जी, इंडियन हार्ट भी हैं ये। नॉन मुस्लिम है कि मम्मी ने एक बार पूछे थे। देखें, इंडियन हार्ट जी। हाँ, जी जनाब, जी फरमाइए। अनम्यूट करें। नॉन मुस्लिम्स प्लीज ज्वाइन ना करें। भाई ये मोमिनीन के लिए है स्पेशल ये स्ट्रीम। हम चाहेंगे कि मोमिनीन ही यहाँ आए। ट्रुथ रिवील जो है कुछ देर पहले नजर आए थे, फिर कहाँ चले गए वो? चले गए, वापस आ जाएंगे। अच्छा, इंडियन हार्ट जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। क्या हो गया आपको यार? शायद नॉन अजीब मुस्लिम है, बात नहीं कर रहे। अजीब मामला है यार ये। जी स्टॉर्म पायलट जी कहिए। जी जनाब, कैसे हैं, खैरियत? हाँ ठीक ठाक शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा इनको बैकग्राउंड आपने बताया है इसका कि इसके रिवील क्यों आया तो वगैरह हुई, जरा आप तो इस पे बात नहीं करते। हाँ मैं तो खैर नहीं करता। वो मैं थोड़ा सा ठीक है आप, हाँ जी बता दें। मैं थोड़ा सा मोमिनों को बता दूं। असल में मसला यूं हुआ कि जब मक्का की जो सोसाइटी है बहुत बैकवर्ड थी और मिसोजिनिस्ट थी, और जब ये लोग माइग्रेट होकर मदीना में गए तो वहां थोड़े वो लोग ज्यादा सिविलाइज थे और उनकी औरतें भी थोड़ी आजाद ख्याल थी और अपने मर्दों से इस तरह की वहां उनके यहाँ यानी मिसोजिनिस्ट सोसाइटी उस तरह की नहीं पाई जाती जैसे मक्का में। तो उन्होंने उमर जो थे उन्होंने ये चीजें नोट की क्योंकि वो तो बहुत सख्त किस्म के इंसान थे। तो उन्होंने देखा कि हमारी औरतें जो हैं इसी तरह के आदत और अतवार जो उनके अपना रही हैं, तो चूंकि ये बहुत डिफरेंट किस्म के लोग थे तो इसलिए इन चीजों को लेकर के उन्होंने देखा कि जो वहाँ का माहौल भी था डिफरेंट था और असल में जो औरतें लौंडी हुआ करती थी वो क्वाइट रिवीलिंग कपड़े पहना करती थी। तो अब इसलिए दूसरे औरतें भी उन्हें देखा देखी कोई इसी तरह का उनका लिबास था। अब हुआ ये कि इन्होंने
عمر جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ عورتوں پہ سختی کی جائے. تو یہ آئیڈیا لگتا ہے سب انہی کا تھا, تو انہوں نے پرپوز کیا. اب جو پردے کی بات آتی ہے, چونکہ وہ اپنی چھاتی کا اوپر کا حصہ ساری دکھاتی تھی, اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو آیا کہ اپنے بوزمز کے اوپر جو ہے کوئی شال وغیرہ ڈالو. اور دوسرا یہ کہ وہ اب جولری ایسی پہنتی تھی فلاشی قسم کی, اور یہ جو پازیب وغیرہ, اور وہ ان کے اندر وہ ہیل کو جان بوجھ کے پاؤں کو مار کے چلتی تھی تاکہ مردوں کی توجہ ہو. تو اس کا بھی ذکر آیا ہے قرآن میں کہ اپنی اڈورنمنٹ جو ہے اس کو چھپایا جائے, ایکسپٹ جو نظر آ جائے. اب وہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو سر پہ حجاب کرنا ہے, منہ چھپانا ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. اور وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ باہر جاؤ, تو یہ جو تھوڑی دیر پہلے بھائی صاحب آئے تھے, تھوڑا سا میں ان کو کریکٹ کروں گا, یہ شناخت پہچان کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نوبل لیڈیز ہیں. یہ لیڈیز جو ہیں وہ غلام لیڈیز نہیں ہیں, لونڈیاں نہیں ہیں, یہ اچھے خاندان کی ہیں. تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ دیز لیڈیز بلانگ ٹو ڈیسنٹ پیپل, یعنی مسلمانوں سے ان کا تعلق ہے. تو تاکہ ان کے دونوں کے درمیان تمیز ہو سکے, یعنی ان کے درمیان اور ان کے درمیان تمیز ہو سکے. تو اس میں آگے چلیں گے تو تھوڑی پھر اور مزید باتیں ہوں گی, لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے. اور وہاں پہ یہ ابھی یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو علماء اتنے ظالم ہیں, یہ اپنی مرضی کے مسوجنسٹ چیزیں عورتوں پہ تھوپنا چاہتے ہیں, اور کیسی کیسی ان کو پہناوے, اور سخت گرمی کے موسم میں اور کیسی چیزیں ان کو پہناتے ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے. دوسرا یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ لوگ ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکتے ہیں, تھوڑی سی یہاں تمیز کرنی چاہیے. جو اسکول کی بچیاں وہاں کا ان کا تو حجاب ویسے بھی نہیں ہے, اور اسکول کی بچیوں کو میرے خیال میں ایسا ان کو جو ہے نا ان کو اجازت بھی اسکولوں میں نہیں ہونی چاہیے, میری ذاتی رائے ہے. تو پھر مزید آگے باتیں کریں گے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی ہاں, میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی دیکھیں کہ عام طور پر مسلم خواتین ہو یا جو بھی کسی بھی خاتون کا لباس باوقار ہونا چاہیے, اس کے تو میں اس کے فیور میں ہوں. میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ جو ہے وہ کوئی نیم برہنہ لباس میں گھومیں, یا کوئی ایسا لباس ہو کہ جس سے ان کے جسم کے خد و خال نظر آئیں, اگرچہ کہ وہ ان کا پرسنل ایشو ہے, وہ میں نہیں کہتا, لیکن عام طور پر میں ایسا سمجھتا ہوں کہ خواتین کا لباس ایک جو ہے باوقار اور جو ہے ایک مہذب لباس ہونا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ اسکول یا کالج یا کسی ایسی جگہ پر وہاں باقاعدہ ڈریس کوڈ ہوتا ہے, تو وہ لوگ جو اس مطلب اسکول یا کالج سے وابستہ ہیں, وہ اس طرح کے ڈریس کوڈ کو ان کو اپنانا چاہیے. وہاں اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کھڑے نہیں ہونا چاہیے. نہیں, ابھی مسئلہ یہ کہ والدین کو بیچاروں کو کچھ قرآن کا پتہ نہیں, اسلام کا پتہ نہیں. ان کو یہ جو لو آئی کیو کے یہ جو مولوی ہیں, انہوں نے پٹی پڑھا دی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ بچے کا کیا پردہ ہوتا ہے اسکول میں؟ بچوں چھوٹی بچیوں کو آپ کیوں اس پہ سے حجاب کروائیں گے بھائی؟ ان کا تو وہ تو ضروری کرنا بھی نہیں. کالج میں دیکھیں میں کہوں گا, کالج میں اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب پہننا چاہتی ہے تو پہنے, اس میں اس کا اپنا جسم ہے, پہنتی رہے وہ. اگر کالج میں ویسی بھی ریسٹرکشن نہیں ہوتی یونیفارم کی, وہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ الاؤڈ ہے کالجز کے اندر. تو اگر وہ کوئی بندہ جیسے کپڑے پہنتا ہے, ینگ آدمی پہنتا رہے, اگر باپ نے حجاب سر کے اوپر کرتا ہے تو اس سے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم اس کو اتارو سر سے. آئی ڈونٹ تھنک دس از, یہ دوسری سائڈ ہے. ظاہر بات ہے, ہم جو ہے اصل میں نہ کسی کو پہنانا چاہتے ہیں نہ اتروانا چاہتے ہیں. ہم اصل میں ہمارا اصل کہنا یہ نہیں ہے, ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مومنات اپنا جو کچھ بھی ان کا جو رویہ ہے, جو عمل ہے, کیا وہ اپنے ٹیکسٹ سے یا اپنے اسکرپچر سے میچ کرتا ہے. ہم دراصل ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کم سے کم جاننے اور تحقیق کرنے والی بنی. یہ نہیں کہ جو ہے ان کے ملا نے جو کچھ کہہ دیا وہ آنکھیں بند کر کے اس کو عمل کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل, ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ پردہ ہے کیا, اور قرآن میں کتنا ہے, اور لوگوں نے کتنا بنایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی, ہم صرف یہی جو ہے مطلب وہ ان کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں, خود جو ہے اپنے طور پر جو ہے مطالعہ کریں, تحقیق کریں, دیکھیں, جانچیں کہ جو ہے ان کی کتاب جسے وہ اللہ کی کتاب سمجھتی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہے. میرا پیغام محمد طارق صاحب سٹریم میں آئے اور بتائیں جو یہ بات آپ کمنٹس میں لکھ رہے ہیں.
अरे भाई ये देखें कि हम जब ये बात कहते हैं तो ये लोग क्या समझ रहे हैं कि जो है मुस्लिम खवातीन से हम के जो है जिस्म के कपड़े हम जो है उनके मुस्लिम खवातीन के कपड़े उतरवाना चाहते हैं। देखें यानी इनकी सोच जरा देखें, हम क्या कह रहे हैं और इनकी सोच जरा देखें। हो सकता है सर इनकी ख्वातीनें सिर्फ और सिर्फ हिजाब पहनती हो, नीचे कुछ न पहनती हो। नहीं खैर, हम अब देखें ये अजीब तरह की सोच है इनकी, अजीब अंदाज है। हम क्या बताना चाहते हैं उनको? अब असल में यही तो मुश्किल है ना, जहां इंसान ज़हनी गुलामी में मुब्तला होता है वहां उसकी अकल, उसकी मंतिक बिल्कुल काम नहीं करती। ये मोमिनीन की एक जो है मतलब जिंदा मिसाल है। जब इनको हम समझाते हैं और बताते हैं, खुद आईना इनको दिखाते हैं, तो ये आईना देखना नहीं चाहते, ना हमारी बात समझना चाहते हैं हम क्या कह रहे हैं। ये जो है अपनी किताब को पढ़ना तक नहीं जानते, नहीं चाहते। ये सिर्फ अपने मुल्लाओं की जो है मतलब उनकी कठपुतली बने रहना चाहते हैं। क्या किया जाए? जी देखें ये जो है क्या कहता है AR हबीब, अरे भाई आप यहाँ आए, अपने आप को आप आलिमा कहती हैं तो ठीक है, हिजाब क्या है जरा हमें बताएं। अगर आपने वाकई कुरान को पढ़ रखा है, आप जानती हैं कि कुरान क्या है, उसमें क्या बात कही गई है, तो आए हमें भी बताएं। और फिर जो है बहुत से लोग यहाँ आपकी बात सुनना चाहेंगे। आप क्यों हिजाब में रहते हैं भाई? यहाँ आपका क्या हिजाब? यहाँ जो है 4-4, 5-5 घंटे मैं देखता हूँ आपको कि लोगों के साथ जो है आप यानी इस तरह से उलझी रहती हैं, उसमें तो कोई हिजाब नहीं है आपको। यहाँ आकर बात करने में आपको हिजाब आता है। पर ये महरम के बिना आएंगे नहीं ना? हाँ, अब देखें महरम के बिना जो है कि भाई क्यों आपके पास कोई महरम नहीं है? अगर कोई महरम है तो आप यहाँ ले आए, एक नहीं 4-4 महरमीन के साथ आए। आपके शौहर नहीं है तो आपके भाई हैं, आपका बेटा होगा, आपका जो है आपके वालिद होंगे, किसी को लेते आए। चले भाई, और कौन है? कोई मोमिन भाई है तो ले सवाल है कि हिजाब क्या स्टेटस सिंबल है इस्लाम में इस पर कुरान? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। देखें कि असल जिसे कुरान का हुक्म कहा जाएगा वो है सूरह नूर में। अभी मैंने जो है जो आयत यहाँ पर अभी जो पेश की थी 24-31, ये वो आयत है जिसमें हिजाब जिसे समझा गया है, हिजाब का लफ्ज यहाँ नहीं आया, तो इसको जो हिजाब जिसे समझा गया है उसकी डिटेल पूरी तरह से उसको डिफाइन कर रही है ये आयत। और पूरे कुरान में जो लफ्ज हिजाब आया है वो इस माना में है ही नहीं जिस माना में हमारे मौलवी मुल्ला वो माना लेकर जो है उसको हमारी खवातीन पर जो है थोपना चाहते हैं। असल में ये है वो हुक्म, वो ऑर्डर जो कुरान का लिखने वाला मोमिनीन के लिए, मोमिनात के लिए बता रहा है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और जो है वो वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, यानी मतलब अपनी जो जीनत है, जैसा मिसाल के तौर पर वो अगर जेवर पहनी भी हैं कोई, और जैसा पैर के, हाथ के, गले के जेवर हैं, तो उनको जाहिर ना होने ना किया जाए। अगर किसी तरह से कहीं कुछ जो है जाहिर हो जाता तो उसकी कोई खास जो है कोई उसमें जो है रोक टोक नहीं है। और फिर वल यदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कि वो अपने जो भार है उनको जो है वो कोई चादर डालकर जो है उसको जो है सच वाले जी पाए या जो है उसको ढांकें। जी कुरान में कहीं लिखा है कि सर को ढांपना है? नहीं, पूरा कुरान इस तरह के सर को ढांपने से अच्छा, कहीं लिखा है कि अपने चेहरे को ढांप लो? नहीं, यानी ऐसा लिखने में क्या ऊपर जो है जो डालने की बात नहीं। देखिए कि जो है वो सूरह अहज़ाब में जो बात आ रही है ना, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो भी जाहिर बात है कि इस जुमले के फौरी बाद जो सेंटेंस आया, जो जुमला आया है, वो इसको डिफाइन कर रहा है।
ذالک ادنا ان یعرفنا ولا یؤذین، یہ بات اس میں بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے جو ہے اوپر یہ جو ہے جو بھی وہ چادر ہے، جو بھی چیز وہ اوڑھیں گی، وہ کیوں کر رہی ہیں، ان کو ایسا کیوں کرنا چاہیے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ان کو جو ہے کسی قسم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. بس بات صرف یہ تھی، اور وہ بھی ظاہر بات ہے ایک کسی خاص ماحول میں اس طرح کے حالات تھے تو اس لیے ان کو یہ بات کہی گئی. لیکن جو پرماننٹ جو حکم ہے، جو آل ٹائم جسے آپ کہیں گے کہ بھی جو ہے یہ ایک ایسا حکم ہے جو ہر مسلم مرد اور مسلم عورت کو اپنانا چاہیے، وہ ہے سورہ نور میں. بات ختم. بھائی ذری سی بات تھی، اب اس کو جو ہے اتنا بڑا پتنگڑ بنا کر جو ہے دنیا میں جو ہے ہر جگہ تماشے کر کے پھر رہی ہیں یہ مسلم خواتین. اتنے تماشے کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟